ہم لوگوں کو لکھنؤ کی اس کالونی میں منتقل ہوئے 3 سال ہو چکے تھے۔ اپنا جانا پہچانا شہر، اس کا پرانا محلہ اور آبائی گھر جس میں ہم لوگ ایک عرصے سے رہتے آ رہے تھے، جہاں میرا اور ادیمہ کا دیرینہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا تھا، اور میں بہت شوق اور ارمان کے ساتھ اس کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا کر لایا تھا، مجھے کاٹنے کو دوڑنے لگا۔ گھر کا ہر کونا اور محلے کی ہر گلی کوچہ مجھے آصف زدہ معلوم ہوتا تھا۔ جہاں بھی جاتا تھا مجھے اپنی معصوم بیٹی کا سایہ نظر آتا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا وہ مجھے پکار رہی ہے اور کچھ کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے یہ میں سمجھ نہیں پاتا۔ شاید ظالم سے بدلہ لینے کی بات کر رہی ہو۔ ذہنی اذیت یہ سوچ کر اور بڑھ جاتی کہ بدلہ لوں تو کس سے لوں۔ اس دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، کتے کی موت مارا گیا تھا وہ۔ میرے دل کو اتنی تو تسکین مل گئی تھی کہ میری بیٹی کا مجرم آزاد نہیں گھوم رہا تھا، لیکن پھر بھی غم مجھے دیمک کی طرح اندر ہی اندر چاٹ رہا تھا۔ بیٹی کے اچانک غائب ہو جانے کے بعد غم و فکر نے مجھے اس طرح گرفت میں لے لیا تھا کہ میں مسلسل ٹوٹتا ہی چلا گیا، اور پھر توڑ پھوڑ اس قدر بڑھتی گئی کہ زندگی ہی مجھے عذاب لگنے لگی۔ دن ہو یا رات یہی غم میرے ذہن کو کریدتا رہتا۔ مار ڈالا تو کس طرح مارا ہوگا، کن کن اذیتوں سے گزری ہوگی۔ ذرا سی بیمار ہوتی تھی یا گر جاتی تھی تو بچپن سے اس کا یہی شیوا تھا، فوراً مجھے پکارتی تھی، ڈیڈی، چاہے میں کوسوں دور ہوں۔ اس وقت بھی پکارا ہوگا۔ کیا کیا اخلاق سوز حرکت کی گئی ہوگی اس کے ساتھ، اور میں اس کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ ان اندوہنا خیالات کے جال میں مقید میرا دل، میرا ذہن اور میرا سینہ چھلنی ہوتا رہتا۔ نتیجے کے طور پر میں نفسیاتی مریض بن کر رہ گیا۔ جنسی تشدد، اجتماعی عصمت دری اور اس قسم کے دیگر وحشیانہ واقعات تو برابر سننے میں آتے رہتے ہیں۔ اخبار متعدد روح فرسا خبروں سے بھرا ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن پر بھی ایسی ہی روح انسانیت کو لرزا دینے والی خبریں تقریباً روز ہی ملتی ہیں۔ یہ سب ہولناک خبریں پڑھ کر اور سن کر میں بھی اوروں کی طرح اس سسکتی انسانیت اور معاشرے میں پھیلی ہوئی اخلاقی پستی پر افسوس کر کے، اور حکومت، پولیس، انتظامیہ اور درندہ صفت مجرموں کو برا بھلا کہہ کر خاموش ہو جاتا تھا۔ لیکن ایسے واقعات کی سنگینی کا اصل احساس جب ہوتا ہے جب ایسے ہی وحشیانہ واقعے کی دھمک براہ راست خود اپنے قلب پر پڑے۔ یہ کڑوی اور مجروح کن حقیقت مجھ پر بھی عیاں جب ہی ہوئی جب ایک بھاری ضرب نے میرا دل پاش پاش کر دیا۔ ادیمہ نے میری شکستہ حالی دیکھ کر میرا غم غلط کرنے کی غرض سے خود اپنے سینے پر پتھر رکھ لیا۔ جب میری اختلاجی کیفیت میری صحت پر بہت زیادہ اثر انداز ہونے لگی تو ایک دن اس نے مجھے شہر ہی بدل لینے کا مشورہ دیا۔ آپ کی گرتی ہوئی صحت اب تشویشناک صورت اختیار کر رہی ہے۔ نیا گھر اور نئی جگہ جا کر ممکن ہے آپ کی طبیعت بہل جائے۔ یہاں کا ہر کونا ہمیں اس کی یاد دلاتا ہے۔ میرے والدین اور ڈاکٹر کا بھی یہی مشورہ تھا، لیکن میں اس شہر کو کسی بھی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شاید میری بچی زندہ ہو، کہیں مصیبت میں پھنسی ہو۔ اس لیے میرا معمول بھی یہی بن گیا تھا کہ آفس جانے کے بجائے اس کی تلاش میں نکل جاتا، شہر کا چپا چپا چھانتا، اور شام ہوتے ہوتے پژمردگی حالت میں افسردگی کی چادر لپیٹے واپس لوٹ آتا۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ عافیہ ہماری اکلوتی اولاد تھی جو بڑی دعاؤں اور منتوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ اس کے بعد ہر قسم کے علاج کے باوجود ادیمہ دوبارہ ماں نہ بن سکی، لیکن عافیہ کے چنچل مزاج اور خوبصورت وجود نے مزید اولاد کی کمی کو پورا کر دیا تھا۔ 10 بچوں پر ماشاءاللہ یہ اکیلی بھاری ہے، ہم سب کو نچائے رکھتی ہے۔ میری امی اکثر پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہتی، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ پرندے تو ایک مخصوص وقت میں ہی چہچہاتے ہیں، مگر ہماری چڑیا ہر وقت چہچہاتی رہتی تھی، اور اس کی یہ خوشکن چہچہاہٹ
मुस्कुराहट और शरारत रंग बनकर हमारी जिंदगी को बेहद पुररंग बनाए हुए थी। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो रही थीं। उस दिन वो बहुत खुश थी और उसी रात किताबों और कॉपियों पर ब्राउन कागज चढ़वाने की जिद करने लगी। जब अदीमा ने दूसरे दिन चढ़ाने का वादा किया तो वो सब सामान लाकर खुद ही ये काम अंजाम देने के लिए बैठ गई। अरे तुम नहीं चढ़ा पाओगी, सब खराब कर दोगी, सब्र से काम लो, मैं कल दोपहर में सब पर खुद चढ़ा दूंगी कवर, अदीमा ने उसको टोका। डैडी, आप जरा अम्मी को भी बता दीजिए जो मुझे बताया था, उसने अदीमा की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए मुझसे कहा। क्या बताऊं, मुझे तो याद नहीं क्या बताया था तुम्हें। अरे यही कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि डोंट पुट ऑफ अंटिल टुमारो दैट यू कैन डू टुडे। मुझे बताकर खुद ही भूल गए मेरे डैडी, उसने मेरी गर्दन में अपनी बाहें हमायल करते हुए कहा। शरारत की कंदीलें उसकी आंखों में रोशन थीं। अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है अफू, कल जरूर कर दूंगी, स्कूल तो परसों खुल रहा है। अदीमा ने प्यार भरी नज़रों से उसे देखते हुए अपनी मजबूरी का इजहार किया। अच्छा मैं खुद ही चढ़ा लूंगी, अब बड़ी हो गई हूँ, आफिया ने जिद की। जिद्दी नहीं सुनेगी, तुम सो जाओ, मैं इसकी मदद कर दूंगा, वरना सब बर्बाद कर देगी और रात भर जागती भी रह जाएगी, मैंने अदीमा से कहा और आफिया के सर पर चपत लगाते हुए उसके पास बैठ गया। मेरे डार्लिंग डैड, नींद तो मुझे भी आ रही है बहुत जोर की, और आप ही तो कहते हैं बच्चों को जल्दी सो जाना चाहिए। मेरा नाम और क्लास भी अच्छी हैंडराइटिंग में लिख दीजिएगा और मैं चली सोने, कहते हुए वो मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ दौड़ गई। स्कूल खुलने का वो बेताबी से इंतजार कर रही थी। वो दिन भी आ गया। सुबह वो बगैर उठाए ही उठ गई। नई यूनिफॉर्म, नया जूता, नया बैग और नई किताबें कॉपियाँ, बड़े जोश व खरोश के साथ नाश्ता करके खुशी खुशी स्कूल के लिए निकल पड़ी। स्कूल बस घर से थोड़ी ही दूर पर रुकती थी। 200 मीटर के करीब उसको पैदल चलना होता था। उस दिन वो स्कूल के लिए निकलेगी तो हमारे साथ आखिरी दिन होगा, किसको खबर थी। जब मामूल से ज़्यादा देर हो गई और आफिया घर वापस नहीं आई तो अदीमा ने घबराकर मुझे फ़ोन किया। मैंने स्कूल की प्रिंसिपल, बस ड्राइवर और आफिया के दोस्तों को फ़ोन किया। सबने तस्दीक की कि हमेशा की तरह वो इसी बस स्टॉप पर ठीक 3 बजे उतरी थी। जब मैं खुद तलाश में नाकाम हो गया तो पुलिस चौकी रिपोर्ट करने चला गया। किसी से फंसी हुई तो नहीं थी, प्रेम वरेम चल रहा हो, भाग गई हो? पुलिस चौकी पर तैनात अफसर ने गुटखा चबाते हुए पूछा। मेरी बेटी सिर्फ 11 साल की है, बच्ची है, बताया तो था। मेरा जी चाहा उसका मुंह नोच लूं, लेकिन वक्त का तकाजा कुछ और था, इसलिए सब्र का कड़वा घूंट पीकर मैंने जवाब दिया। तो शक है किसी पर? कोई पुरानी शत्रुता, लड़ाई झगड़ा किसी से? उसने दूसरा सवाल किया। मेरी नज़रों में फौरन उस लड़के की तस्वीर घूम गई जो 7-8 घर छोड़कर किराए के एक कमरे में रहता था, और आफिया जब ट्यूशन पढ़ने की गरज से घर से बाहर निकलती थी तो वो अक्सर उसको रोककर फाशगोई करता था। आफिया ने जैसे ही मुझे बताया, मैंने उसको बुलाकर बहुत डांटा था और उसके मालिक मकान और पुलिस को खबर करने की धमकी भी दी थी। लेकिन आफिया के गायब होने से एक दिन पहले उसने आफिया को फिर छेड़ा था और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा था। मोहल्ले के कुछ लड़कों ने यह देख लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसको पकड़ते वो उनको देखकर भाग गया था और फिर मोहल्ले से ही गायब हो गया। मैंने फौरन उस लड़के की नाजेबा हरकतों का तस्करा किया। मेरी रिपोर्ट की सीसीटीवी कैमरे से तस्दीक होते ही पुलिस अमला उस लड़के को ढूंढ कर ले आया और हमें पहचानने के लिए चौकी पर बुलाया। यही है वो बदमाश। उस दिन तो हमारे हाथ से निकल गया था। मोहल्ले के लड़कों ने फौरन उसे पहचान लिया। उसको देखते ही मेरा खून खौल गया। मेरी बेटी को गायब हुए 2 दिन हो चुके थे। बता मेरी बच्ची कहाँ है? मैंने दांत भींचते हुए उसका गिरेबान पकड़कर उसको एक जोरदार चांटा रसीद करते हुए दीवानावार पूछा। मुझे नहीं मालूम। उस दिन मोहल्ले के लड़के मुझे मारने दौड़े थे तो मैं डर गया था और अपनी खाला के घर जाकर रहने लगा था। मेरे मकान मालिक से ही पूछ लो, ये ऐसे नहीं बोलेगा।
कहते हुए मोहल्ले वाले उस पर पिल पड़े। भीड़ तो मकनतीसी सिफत रखती है, न जानते हुए भी कि असल मसला क्या है, माइल बातशद्दुद लड़के हुजूम में दाखिल होने लगे और कुछ ही लम्हों में एक जम्मे गफीर ने उसे घेर लिया। पुलिस के मना करने के बावजूद जिसके जो हाथ में आया उस पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो रो रो कर अपनी बेगुनाही की कस्में खाता रहा, हाथ जोड़ता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन पुलिस बिफरे हुए हुजूम को काबू न कर पाई। मैं हलक फाड़ फाड़ कर चीखता रहा, मन्नत समाजत करता रहा, उसको न मारो, मेरी बच्ची का पता बताने दो, अरे मर जाएगा ये खबीस तो ये राज राज ही रह जाएगा। पूछो इससे मेरी बेटी को कहाँ छुपा कर रखा है इसने। लेकिन हुजूम कब किसी की सुनता है। किसी ने उसके सर पर ऐसा पत्थर मारा कि वो ज़मीन पर ढेर हो गया। उसकी मौत मेरी तमाम उम्मीदों की मौत थी। मैं रोज़ पुलिस चौकी जाता, खुशामद करता, मेरी बेटी को ढूंढ निकालो, जिंदा या मुर्दा, इसी ज़मीन और आसमान के बीच में तो है। पुलिस को जादूगर और सुपरमैन क्यों समझती है जनता। ढूंढ रहे हैं, जवाब मिलता। वहाँ बस स्टॉप पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसकी मदद लो, पता चलेगा कुछ कि वो किधर ले गया होगा। हमें हमारा काम न समझाओ, तुम्हें क्या लगता है नहीं देखा। पुलिस चौकी पर तैनात अफसर ने झुंझलाहट का इजहार करते हुए जवाब दिया। तो फिर क्या देखा, किस सिमत ले गया वो। मेरी बच्ची को उधर ही ढूंढेंगे। मैंने गुस्सा पीकर लजाहत के साथ पूछा। कैमरा उस दिन ख़राब था, कुछ पता चलता तो बताते, हमें अपना काम करने दो। अपनी आवाज़ ऊंची करके अफसर ने मुझे खामोश कर दिया और इशारे से चले जाने को कहा। जैसा कि अमूमन होता है, अगर ज़्यादती का निशाना बनने वाला बरसरे इख्तिदार तबके से ताल्लुक़ खुद न रखता हो तो मामले की जद में कोई बाअसर शख्सियत आ जाती है तो रफ्ता रफ्ता संगीन मामलात भी दबा दिए जाते हैं। मेरा मामला भी दब कर रह गया। पुलिस अमले ने हाथ जोड़ लिए और ये कहकर फाइल बंद कर दी कि मुजरिम मारा जा चुका है। सीसीटीवी कैमरा उस दिन ख़राब था, इसलिए कोई सबूत उनके हाथ नहीं लग पाया जिससे मालूम हो सके कि उस दिन लड़की के साथ क्या हुआ था, और गुमशुदा लड़की की लाश भी दस्तयाब नहीं हो सकी। मीडिया और एनजीओ वाले भी शोर मचाकर खामोश हो गए। नहीं खामोश हुआ तो वो था मेरे और मेरे घर वालों का दिल और दिमाग में उठता हुआ तूफान जो किसी तरह थमने का नाम नहीं ले रहा था। किसी कल करार नहीं था हमें, बेसुकूनी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब 1 साल हो गया है। आप कब तक इस तरह ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए और हिम्मत से काम लीजिए। मुझे बखुदा आपके दर्द का एहसास है, लेकिन इस गिरदाब से आपको निकालना चाहता हूँ। मैंने आपका ट्रांसफ़र लखनऊ कर दिया है, वहाँ जाकर मेरी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। एक दिन मेरे बॉस जो बहुत नेक इंसान और दोस्त थे का फ़ोन आया। मौका अच्छा है, ये सब अल्लाह की तरफ से हुआ है। नई जगह जाकर शायद हमारे ज़ख्म कुछ मुंदमिल हो जाएं, और फिर बॉस भी कब तक इस तरह आपको तनख्वाह देते रहेंगे। हमारी तरफ से भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, मेरी बीवी ने समझाया, और मेरी अम्मी से भी मज़ीद दबाव डलवाकर इस मनहूस शहर को खैरबाद कहकर मुझे लखनऊ चलने पर तैयार कर ही लिया। तब्दीली हम सब के लिए कारगर साबित हुई। नई जगह, नया घर, नई कॉलोनी, नए दोस्त, नया ऑफिस और उसकी नई जिम्मेदारियां मेरे ज़ख्मों पर भी मरहम का काम करने लगी, और इस तरह मेरा दिल जो महज गमकदा बनकर रह गया था कारोबार ज़िंदगी में उलझकर कदरे बहल गया। लखनऊ आए हुए अभी कुछ साल ही हुए थे कि कोरोना की आफत ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ लिया और हमारा मुल्क और हमारा शहर भी आसेब ज़दा मालूम होने लगा। हर तरफ एक वीरानी और एक हू का आलम नज़र आने लगा। घर से निकलने पर पाबंदी हो गई। कुछ लोगों की ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर जमूद आ गया। बेरोज़गार हो गए और 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस गए। कुछ खुशकिस्मत लोग घर से ही ऑफिस का काम करने लगे। सुबह का वक्त था, मैं अपनी बालकनी में बैठा हुआ ऑफिस का काम कर रहा था कि अचानक एक शोर ने मुझे चौंका दिया। मैंने बालकनी से बाहर झांक कर देखा, 4-5 लड़के जो गालिबन हमारी कॉलोनी के पीछे की गली के ही थे, एक आदमी का पीछा कर रहे थे जो पीठ पर एक बोरी लादे उनके शर से बचने के लिए भाग रहा था। बोरी के वजन से उसकी पीठ काफ़ी झुकी हुई थी, फिर भी लंबे लंबे डग भरता वो अपने नहीफ बदन को घसीट रहा था
اور ساتھ ہی آسمان کی طرف دیکھ کر پوری شدت سے کچھ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا جو میں صاف نہیں سن پایا، صرف یا حق کی صدا ہی سنائی دے رہی تھی۔ لڑکے قہقہا لگا کر اس کو ڈھیلے مار رہے تھے اور گالیاں پک رہے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں اوپر سے ہی چیخا۔ ای سالا چور ہے، بوریا میں کچھ لے کر بھاگت ہے، مارو ای بدماش کو۔ لڑکے بدستور اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ یا تو ان تک میری آواز پہنچی نہیں تھی یا انہوں نے سنی انسنی کر دی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس ناتواں مجبور انسان کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میں نے فوراً ماسک پہنا اور نیچے اتر کر پیچھا کرنے والے بچوں کی طرف لپکا۔ رک جاؤ سب، پتھر کیوں مار رہے ہو؟ میں اور کچھ جو کالونی کے لوگ میری طرح شور سن کر نیچے اتر آئے تھے چیخے۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر بچے رک گئے۔ چور ہے صاحب، بوریا دیکھو ہی کی، بچوں میں سے ایک نے کہا اور ایک ایک کر کے واپس چلے گئے۔ زخمی کر دیا بیچارے کو۔ اس کو بجلی کے کھمبے کے سہارے کھڑے ہو کر سر سے خون پوچھتے ہوئے دیکھ کر میں نے افسوس ظاہر کیا۔ پہلی بار ادھر نظر آیا ہے، خلیے سے تو پاگل لگ رہا ہے۔ وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے رائے دی، خلیہ تو واقعی اس کا قابل رحم تھا۔ شانے سے نیچے لٹکے ہوئے بال جو آپس میں الجھ کر چڑیا کے گھونسلے کی شکل اختیار کر چکے تھے، میلے کچیلے بوسیدہ کپڑے جن کا اصل رنگ کیا رہا ہوگا بتانا مشکل تھا۔ بڑی بڑی اندر دھسی ہوئی آنکھوں میں عجیب قسم کی وحشت اور کرب و خوف کا احساس اور جھریوں سے بھرا ہوا چہرہ جو ڈھلتی ہوئی عمر کی غمازی کر رہا تھا یا اعصاب شکن حالات سے مٹ بھیڑ کی گواہی دے رہا تھا، یہ بتانا مشکل تھا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر ہوا میں اپنا ہاتھ گھما گھما کر چیخ رہا تھا، یا حق یا حق۔ وہ سب دیکھ رہا ہے۔ بھائیوں، انصاف صرف حشر کے دن نہیں ہوتا، دنیا میں بھی ہو جاتا ہے۔ ہا 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 ہا۔ کہاں بھاگ کر جائے گا انسان جو گناہ کا گواہ ہے وہی قاضی بھی ہے۔ پھر اچانک وہ خاموش ہو گیا، پیٹھ پر سے بوری اتار کر کھمبے کے سہارے رکھی اور دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجا کر اونچی آواز میں گانے لگا، کبھی مایوس مت ہونا، خدا حاضر ہے ناظر بھی، خدا ظاہر ہے منظر بھی، وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے، مگر چکی کے پانٹوں میں بہت باریک پستہ ہے، کبھی مایوس مت ہونا۔ قدرت نے اس کو عجیب گلا بخشا تھا، جسم نحیف و کمزور لیکن آواز میں بڑی جان تھی۔ پاٹدار ہونے کے ساتھ ساتھ مترنم، دلسوز اور پراثر دل فریب آواز کے جادو سے ایسا سما بن گیا کہ فضا میں ایک سکوت سا طاری ہو گیا اور گانے کا ایک ایک لفظ سننے والوں کی روح میں اترتا چلا گیا۔ درمیان میں وہ کبھی روتا اور کبھی قہقہ لگاتا تھا، جس نے سما کو مزید پراثر بنا دیا تھا۔ یہ پاگل نہیں ہے، مجھے تو مجذوب معلوم ہو رہا ہے، وجد میں ہے، کسی نے رائے دی۔ آپ کا مطلب ہے ملنگ یعنی درویش یا صوفی؟ ہاں، باتیں تو عارفانہ کر رہا ہے، میں نے ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ ارے مجھے تو ڈھونگی لگ رہا ہے۔ کورونا جب سے شروع ہوا ہے ایسے چور اچکے بے روزگار لوگ بھیس بدل کر گھوم رہے ہیں، نظر رکھنی ہوگی اس پر۔ ایک اور صاحب جو ہمارے ساتھ کھڑے تھے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی رائے ظاہر کی۔ گانا تو اس کا آپ بھی بڑے جھوم جھوم کے سن رہے تھے۔ میں نے چٹکی لی کیونکہ میں ان کی رائے سے متفق نہیں تھا۔ صاحب پاگل ہے، یہ چور اچکا نہیں ہے۔ ہم لوگ ابھی آپس میں رائے زنی کر ہی رہے تھے، جھگی میں رہنے والا ایک آدمی جو اس کا گانا سن کر آ گیا تھا بڑے وثوق کے ساتھ بولا، تم جانتے ہو اس کو؟ کہاں سے آیا ہے یہ؟ کہاں رہتا ہے؟ ہم سب نے یکے بعد دیگر سوالات کی بوچھار کر دی۔ صاحب جانت نہیں ہوں کہاں سے آوا ہے، یہوں نہیں جانت کہ کون طرف آوا ہے، ای کے ساتھ ساتھ ہم پیدل ہی آئے ہیں، ای بڑی دور سے اپنی پیٹھ پہ یہ بوجھ ڈھوئی لاوا ہے، پاگل لاگت ہے، ملا چور نہیں ہے۔ کرونا وائرس کے اس قہر کی وجہ سے اچانک ملک گیر لاک ڈاؤن کے نافذ ہو جانے کے بعد بے روزگار مزدور اور دیگر پسماندگی کے شکار لوگ مختلف ریاستوں پریشانی کے عالم میں اپنے گھروں کے لیے پیدل ہی نکل پڑے تھے۔
कुछ की मौत तो रास्ते में ही वाक़ई हो गई थी, कुछ बदनसीब फुटपाथ पर बसों से और कुछ रेल की पटरियों पर रेल से कुचलकर मौत की मुंह में चले गए थे, और कुछ हज़ारों किलोमीटर का सफ़र पैदल करके एक शिकस्ता हालत में अपने वतन पहुंच गए थे। अब कहाँ रहता है जानते हो? मुझे न जाने क्यों इसमें दिलचस्पी पैदा हो गई थी। नहीं साहब, आज ही देखा है, 2 महीना पहले वही रास्ता में देखा रहे। कोनो से बातचीत ना ही करत है, कुछ खाने को दियो तो लई के खा लियत है। बुरान है बेचरवा, बहुत बारीक पिसता है, बहुत बारीक पिसता है। वो अभी भी उसी आहनी खंबे के नीचे खड़ा बार बार दोहरा रहा था और अपने सर से निकलते खून से पोंछकर अपने कुर्ते में जज्ब कर रहा था। मुझे अपनी तरफ आता देखकर खौफजदा सा हो गया और अपनी बोरी उठाकर भागना चाहता था, लेकिन बहुत वजनी बोरी थी, फौरन उठा नहीं पाया। भाई बोरी में क्या है? मैंने उसके करीब जाकर पूछा। मेरी कमाई है। लफ्ज़ कमाई पर जोर देते हुए उसने जवाब दिया। बहुत भारी मालूम होती है। क्या है इसमें? बताया तो था अभी। मेरी जिंदगी भर की कमाई है, उसने बोरी के ऊपर बैठते हुए जवाब दिया। कहाँ रहते हो? घर कहाँ है? उसके सुलझे हुए अंदाज़े गुफ्तगू ने मुझे मज़ीद सवालात करने पर आमादा कर दिया, ताकि मैं मालूम कर सकूं उसकी उस काबिल रैब हालत पर पहुंचाने की वजह क्या हो सकती है, क्योंकि वो पैदाइशी पागल से मुख्तलिफ था। हा 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 हा। वो दीवानावार कहका लगाने लगा। घर? जंगल में घर कहाँ होते हैं? घर में तो इंसान रहते हैं। इंसान कहाँ रहे? इंसान की शक्ल में सब हैवान हैं। गौर से देखो, मैं भी हैवान हूँ। आईने में गौर से देखो अपने को, शायद तुम भी हैवान ही हो। जानवर तो बस ऐसे ही घूमते रहते हैं शिकार की तलाश में। कभी वो बुलंद आवाज़ में बोलता और कभी बुदबुदाने लगता था, जैसे अपने से बात कर रहा हो। मुझे तो तुम्हारी पीठ जख्मी मालूम हो रही है। मैंने उसके कुर्ते पर जज्ब खून के धब्बे देखकर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाने की गरज से कहा था, लेकिन उसमें मेरा फितरी एहसास हमदर्दी भी शामिल था। ज़ख्म क्या है? ज़ख्म तो कहीं भी हो सकते हैं। ज़ख्म देना बहुत आसान जो है, जानवरों को सिर्फ ज़ख्म देना ही तो आता है। क्या तुम्हारे कहीं ज़ख्म नहीं है जिसमें हैरत और ताज्जुब का अंसर भी शामिल था? तीर की तरह मेरे दिल पर लगा, और मेरा ज़ख्म जो देखने वाले समझते थे कि शायद सूख चला है और हरा हो गया। मेरी आंखें पुरनम हो गईं। यह भी किसी बड़े गम का मारा है बेचारा, दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है। मैंने दिल ही दिल में सोचा। गम और ज़ख्म के इस रिश्ते ने मुझे इससे और करीब कर दिया था। ये मेरा पीछा कर रहा है, सब का खा गया। अब कुछ नहीं रहा मेरे पास। उसने अपने दोनों खाली हाथ दिखाते हुए बच्चे की तरह बिसूरते हुए शिकायत की। कौन पीछा कर रहा है? मैंने पूछा। उसने सुनी अनसुनी कर दी और टरटराने लगा। कुदरत के कानून से लड़ने चला था। हा 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 हा। बेखबर जो था। ये दुनिया मकाफात अमल है, अमल बुरा हो सकता है या अच्छा, उसका बदला ज़रूर मिलेगा। वो कभी कहका लगाता और कभी रोने लगता था। किस अमल की बात कर रहे हो भाई? कौन बेखबर था? मैंने फिर सवाल किया। अरे क्या उससे दिमाग खपा रहे हो? पागल है बेचारा। जमील जो मेरे फ्लैट के बिल्कुल सामने रहते थे, मुझे ढूंढते हुए इधर आ निकले थे। आहिस्ता से बोले, लेकिन उनका ये जुमला उसने सुन लिया था। सही पहचाना, अक्लमंद आदमी मालूम होते हो। हा 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 हा। तो फिर ये भी जानते हो गए कि शैतानी वसवसा इंसान को पागल कर देता है। बेखबर समझा था कोई देख नहीं रहा है। पागल जो था, पागल कुछ भी कर सकता है, हर गुनाह कर गुजरता है और मुतमईन रहता है क्योंकि पागल है और जानता ही नहीं देयर इज़ अ लॉ ऑफ रिट्रीब्यूशन इन ऑल थिंग्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, विजिबल और इनविजिबल। उसने अपनी बड़ी बड़ी पीली मलगजी आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा। हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। माइल्स फ्रैंक की मशहूर नावल सम एवरीडे फोक एंड डॉन में मैंने ये जुमला पढ़ा था। मुझे फ़ौरन याद आ गया, यार इस शख्स का तो मुताला भी गहरा मालूम होता है, पढ़ा लिखा आदमी है। मैंने जमील से कहा, ज़रूर किसी अच्छे ओहदे पर फाइज रहा होगा। अब वक्त के हाथों रुसवा हो रहा है बेचारा।
جمیل نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے جواب دیا، عموماً انسان کی قدر و منزلت کا اندازہ اور تعین اس کے حلیے اور وضاقتہ کے لحاظ سے کیا جاتا ہے، لیکن اس انسان کے سلسلے میں ہم لوگ دھوکہ کھا گئے۔ ہم دونوں بہت دیر تک اس دن اس کے بارے میں ہی باتیں کرتے رہے۔ یہ سب کیا ہے؟ مصیبتیں تو دو ہی صورتوں میں آتی ہیں، یا تو عذاب الہی ہو یا پھر آزمائش۔ یہ کس زمرے میں آتا ہے یہ تو ہم لوگ فیصلہ نہیں کر پائے، لیکن اس کے لیے ہمدردی کے ساتھ ساتھ عزت بھی پیدا ہو گئی ہمارے دلوں میں۔ میں تو اس دن کے بعد سے روز اس کا انتظار کرتا، لیکن پھر وہ ہماری کالونی کے پاس نظر نہیں آیا۔ جب کورونا کا زور کم ہوا تو مجھے ہفتے میں 3 دن آفس جانا پڑتا تھا۔ ایک دن میں آفس سے آ رہا تھا تو میں نے اس کو بڑی کسمہ پرسی کے عالم میں دیکھا۔ چلچلاتی دھوپ تھی اور وہ ایک گھنے درخت کے نیچے اپنے بوری سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں کسی انسان دوست نے اسے ایک پیکٹ میں کھانے کو دیا۔ وہ فوراً ایسے کھانے لگا جیسے کئی دن سے بھوکا ہو۔ میں کار میں بیٹھا یہ سب دیکھتا رہا۔ جب اس نے کھانا ختم کر لیا تو اس سے ملنے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ اپنی بوری کے اوپر بیٹھ گیا، جیسے ڈر ہو کہ میں اس کی دولت چھین لوں گا۔ اس کی اس حرکت سے میرا تجسس اور بڑھ گیا۔ آخر اس میں ایسا کیا ہے جس کی حفاظت کی فکر اس کو اس زب و حالی کے باوجود رہتی ہے؟ ایسا کیا ہے اس بوری میں بھائی؟ میں نے پھر اس سے وہی سوال کیا جو پہلی ملاقات میں بھی اس سے کر چکا تھا۔ اس نے بھی کم و بیش وہی جواب دیا جو اس وقت دیا تھا، کسب۔ کسب کیا؟ میں چکرا سا گیا۔ میرے لیے بالکل نیا لفظ تھا۔ ہر ایک عمل کا نتیجہ اس کا کسب ہوتا ہے، عمل برا ہو یا اچھا، کسب ہی ہوتا ہے۔ کسب ہے میرا، اس نے بڑے عالمانہ انداز میں جواب دیا۔ اچھا تو اس میں تمہاری زندگی بھر کی کمائی ہے؟ میں نے اس کے پہلے کہے ہوئے الفاظ دہرائے، لیکن اس نے موضوع ہی بدل دیا اور خلا میں ٹکٹکی باندھے بولنے لگا۔ آسمانی کتابوں میں لکھا ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ نفس کا غلام آدمی بن جاتا ہے، وحشی، درندہ۔ درندہ ہی کہو گے نا اس کو، پاگل۔ گناہ کرتے وقت پھول جاتا ہے جانور جو ہے۔ گناہ کی لذت تو صرف منٹوں کی ہوگی، اثرات باقی رہ جائیں گے۔ کون ہے وحشی درندہ؟ کیا گناہ کیا اس نے؟ کیسے اثرات؟ میں نے سوالات کی بوچھار کر دی، لیکن وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر اپنا سر اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان چھپا کر سسک سسک کر رونے لگا۔ لگتا تھا کوئی غم ہے، ملال ہے جو اس کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ میرا دل پسج گیا۔ بھائی کیا غم ہے؟ مجھے بھی بتاؤ، میں بھی غم کا مارا ہوں۔ کلی، کلی، خوبصورت کلی، نرم و نازک، تم نے تو دیکھی ہوگی نا، اس کو پھول بننا چاہیے تھا، لیکن کلی کو پھول بننے نہیں دیا۔ اب مالی کے دل سے پوچھو، پودے کی دیکھ بھال میں تو بڑی محنت لگی ہوگی، انتظار بھی کر رہا ہوگا کلی کب پھول بنے گی، لیکن کلی کو مسل ڈالا۔ مرجھائی کلی کو بھی مسلتا رہا۔ بدذات درندہ صفت کو ڈر بھلا کیوں ہوتا؟ قانون کے چوکیداروں سے پرانا ناتا جو تھا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ کس کلی اور پھول کی بات کر رہے ہو؟ کس نے کیا یہ سب؟ کون تھا وہ مالی؟ میں جذباتی ہو کر پوچھتا چلا گیا، کیونکہ میری معصوم بیٹی کی تصویر میرے صفحۂ ذہن پر بننے لگی تھی۔ میری آنکھیں بھی بے وفائی کر گئیں، میرا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا، لیکن میرے سوالات، میرے جذبات اور میرے رد عمل سے بے نیاز وہ خلا میں گھورتا رہا۔ کبھی قہقہ لگاتا تھا، کبھی رونے لگتا تھا، اور کبھی یا حق کی صدا بلند کرنے لگتا تھا۔ میں غمناک یادوں کا بوجھ دل پر اٹھائے گھر جانے کے لیے کار کا دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ بلند آواز میں پھر گویا ہوا۔ غالب بکتا ہے، دیوانہ شاعر تھا، کہتا تھا آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک۔ اکبر الہ آبادی نے پتے کی بات کی ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ آہ جو دل سے نکالی جائے گی، کیا سمجھتے ہو کہ خالی جائے گی؟ مظلوم کی آہ بھی کیا شے ہے، نظر نہیں آتی بھائیوں، لیکن بڑا اثر رکھتی ہے۔ اور قدرت کی پرواز تو دیکھو، پلک جھپکنے سے پہلے اس عدالت میں پہنچ جاتی ہے جہاں پورا انصاف ملتا ہے۔
دنیا کی بعض عدالتوں کی طرح وہاں انصاف میں کھوٹ نہیں ہوتا۔ ہا 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 ہا۔ کیا تم کو بھی انصاف نہیں ملا؟ بڑے غم کے مارے لگتے ہو میری طرح۔ بتاؤ مجھے، دل ہلکا کر لو۔ میں کہتا رہا لیکن وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ کچھ بڑبڑانے لگا اور پھر وہی صدا لگانے لگا، یا حق یا حق، استغفار ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس دن کے بعد سے میں آفس جاتے وقت گھر سے ناشتہ اس کے لیے بنوا کر لے جاتا اور آفس سے آتے وقت کھانا اس کو خرید کر دینے لگا۔ ایک دن میں کھانا لے کر گیا تو دیکھا اسی درخت کے نیچے کھڑا تھا اور ہاتھ ہلا ہلا کر ایسے بول رہا تھا جیسے کسی اپنے سے مخاطب ہو جو اس کے سامنے کھڑا ہو۔ کبھی اپنے سر کو پیٹنے لگتا، کبھی ہاتھ جوڑتا اور کبھی بڑی لجاجت کے ساتھ منت سماجت کرتا، چھوڑ دو میرا پیچھا، چھوڑ دو، چھوڑ دو میرا پیچھا۔ کون پیچھا کر رہا ہے؟ میں نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ طوق۔ طوق کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ دیکھا ہے طوق؟ اس نے اپنی خوفناک آنکھیں قدرے پھیلاتے ہوئے سوال کیا۔ اس کا سوال مجھے بے موقع لگا لیکن پھر بھی میں نے جواب دیا۔ طوق بھاری حلقہ ہوتا ہے جو مجرموں اور دیوانوں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ میرے جواب کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے ضمیر کے بارے میں بولنا شروع کر دیا۔ ضمیر بڑی عجیب چیز ہے۔ جب تک مردہ رہتا ہے خوب مزے کرو، چین کی بنسی بجاؤ اور جو دل چاہے کرتے رہو، لیکن جب زندہ ہو جاتا ہے تو زندگی عذاب بنا دیتا ہے۔ احساسات ملامت کے ایسے کچوکے لگانے شروع کرتے ہیں کہ روح زخمی ہی نہیں لہو لہان ہو جاتی ہے۔ پچھتاوے کا طوق ڈال دیتا ہے گردن میں۔ اب گھومتے رہو اس طوق کے ساتھ۔ سالہ ایسے ہی اناپ شناپ بکتا رہتا ہے، کیوں لگ رہے ہو اس کے منہ؟ ایک لڑکا جو قریب ہی میں سائیکل کی مرمت کی دکان پر کام کر رہا تھا میری طرف دیکھ کر بولا۔ کسی کی گردن میں کبھی طوق دیکھا ہے؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا۔ دیکھو دیکھو صاحب، طوق کی بات کر رہا ہے، لگتا ہے جیل سے ابھی فرار ہوا ہے اور اب پاگل ہو گیا ہے، ایسے ہی ہر دم ادھم مچاتا رہتا ہے، میں تو روز اس کے تماشے دیکھتا ہوں۔ یہ کیسے سوچ لیا تم نے؟ مجھے اس کی یہ بدگمانی پسند نہیں آئی، باتیں ہی ایسی کرتا ہے، سائیکل مرمت کرنے والے لڑکے نے جواب دیا، اور پھر وہ بتانے لگا کہ ہر ایک کو سڑک پر روکتا تھا اور پوچھتا تھا کہ کیا ان کے پاس ضمیر ہے، اور پھر خود ہی جواب دیتا تھا کہ ضمیر تو انسان کے پاس ہوتا ہے، انسان اب کہاں رہا، ممکن ہے کسی ظلم کا مارا ہو۔ میں کہہ کر واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ انسان تلاش کر رہا ہوں، کیا تم ہو؟ کیا ان کے سر پر تم کو سینگ نظر آ رہے ہیں؟ سائیکل مرمت کرنے والے لڑکے نے ہنس کر پوچھا۔ جانور ہونے کے لیے سینگ کی ضرورت نہیں ہوتی، حیوان اور انسان میں صرف عقل کا فرق ہوتا ہے۔ عقل جو خیر و شر کا شعور سکھاتی ہے، نیکی اور بدی، صحیح یا غلط کا ادراک ہی آدمی کو انسان کے درجے پر فائز کرتا ہے۔ وہ لفظ عقل پر بہت زور دیتے ہوئے ایسے فاضل عالم کے انداز میں بولا، دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے اور اللہ سے محبت کرنے والے۔ تم کس قسم کے انسان ہو؟ بھائی، جو عبادت الہی کرتا ہے وہی اللہ سے محبت بھی کرنے والا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ فلک شگاف قہقہا لگاتا رہا، پھر مجھے ایسے سمجھانے لگا جیسے میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں کسی مکتب کا اور وہ میرا استاد۔ غور سے سنو، عبادت کرنے والے دوسروں کو اذیت دے سکتے ہیں۔ مسجدوں میں ایسے بڑے عبادت گزار مل جائیں گے جنہیں شعور سجدہ ہی نہیں ہے، مسجد سے نکل کر ظلم اور بے ایمانیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ سے محبت کرنے والے اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، ان کے سجدے معرفت الہی کے تقاضے کے تحت ہوتے ہیں، وہ واقعی میں انسان ہوتے ہیں۔ بڑی پراسرار شخصیت تھی اس کی، دیکھنے میں پاگل لگتا تھا لیکن غیر متوازن انداز میں اکثر بہت وزنی باتیں کہہ جاتا تھا۔ کبھی اخلاقیات پر تبصرہ کرتا تھا، کبھی فلسفیانہ اصطلاحات اور ایسے اقوال کا حوالہ دیتا تھا کہ لگتا تھا کہ وہ مذہبیات کا بھی گہرا مطالعہ کیے ہوئے ہے۔ جو کچھ کہتا تھا بڑی دانائی کی بات ہی کہتا تھا۔ ایک باعقل ناصح کی طرح کس پیشے سے تعلق رکھتا ہوگا یہ طے کر پانا مشکل تھا۔ زبان و بیان سے بھی ایسا اور شستہ کہ جی چاہتا تھا سنتے ہی رہیں۔ اب مجھے اس کی باتیں بے سروپا نہیں معلوم ہوتی تھیں، صرف
بولنے کے انداز اور چہرے کے تاثرات گواہی دیتے تھے کہ اس کا ذہن اور قوت فکر منتشر ہے۔ ایک دن معمول کے مطابق آفس سے گھر واپس ہوتے ہوئے اس کو کھانا دینے کے لیے گیا تو وہ درخت کے نیچے نہیں تھا۔ ادھر ادھر میں نے نظر دوڑائی تو دیکھا سڑک کے اس پار اپنی بوری پیٹھ پر لادے کہیں جا رہا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر یا حق کی صدا لگا رہا تھا۔ میں درخت کے پاس اپنی کار پارک کر کے اس کی طرف چل دیا۔ اس نے مجھے دیکھا لیکن مجھے نظر انداز کر کے سڑک کے کنارے چلتا رہا اور چیخ چیخ کر کہتا رہا، یا حق استغفار کرو، جو ہمارے گناہوں کا گواہ ہے وہی قاضی بھی ہے، یا حق۔ بوری بہت بھاری ہے، پیٹھ تمہاری زخمی ہے، لاؤ میں اٹھا لوں۔ اس کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ کر میں نے اس کے قریب جا کر عذرائے ہمدردی کہا۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور مجھے عجیب نظروں سے گھور کر دیکھا اور بولا، میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ ہاں اٹھا لوں گا، میں جوان ہوں۔ تم بوجھ کیسے اٹھا لو گے؟ بوجھ تو سب کو اپنا خود ہی اٹھانا ہے، جوان ہو یا بوڑھا۔ اور پھر تمہاری پیٹھ پر تو خود تمہارا اپنا بوجھ ہے۔ اس نے میری پیٹھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، بوجھ میری پیٹھ پر تو کوئی نہیں ہے، ہاں تمہاری پیٹھ پر نظر آ رہا ہے۔ میں نے جواب دے دیا، لیکن میرا جی چاہا اس کو بتاؤں کہ پیٹھ پر نہیں میرے سینے پر ضرور بوجھ ہے، ایسے غم کا جو ہلکا نہیں ہو پا رہا۔ میرا جواب سن کر وہ اور زیادہ زور سے ہنسنے لگا۔ یہی تو مشکل ہے بے شعور انسان کی، دوسروں کی پیٹھ پر بوجھ نظر آتا ہے اور خود جو بوجھ ڈھو رہے ہوتے ہیں اس کی خبر ہے اور نہ احساس۔ اس کا لہجہ قدر جارحانہ اور حقارت آمیز تھا۔ اس کے لہجے میں تحقیر کی یہ آمیزش مجھے سخت ناگوار گزری۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ میری ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ غصہ تو آیا لیکن یہ سوچ کر چپ رہا کہ یہ بیچارہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، جو ذہن میں آتا ہے زبان پر لے آتا ہے۔ زبان پر بھی قابو اکثر صحیح الآواز کو نہیں ہوتا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ پھر گویا ہوا، لیکن اس بار مجھ سے مخاطب نہیں تھا، خلا میں مسلسل گھورتا جا رہا تھا۔ نادان انسان، بوجھ کا احساس ہوگا کیسے؟ جب تک گناہ کا احساس ندامت اور پشیمانی میں تبدیل نہ ہو جائے، اور اس کے لیے ایک آنکھ درکار ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ جھانک کر تو دیکھو اپنے اندر۔ You can fool others but can't lie to your soul۔ پھر بوجھ لے کر تم میں سے بہت میری طرح اپنی پیٹھ پر گھومتے رہو گے۔ کہتے کہتے وہ زار و خطار رونے لگا۔ اب تک وہ میرے لیے معمہ بنا ہوا تھا، کون ہے یہ، ظالم یا مظلوم؟ لیکن اب مجھے یقین سا ہو چلا کہ ضرور اس سے کسی بڑے گناہ کا ارتکاب ہوا ہے، اور احساس جرم نے اس کو ایسے روحانی ہیجان میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ ذہنی توازن ہی کھو بیٹھا۔ بوجھ کا احساس اس کو ہوگا اور وہی اپنی پیٹھ پر ڈھوتا پھرے گا جس نے کوئی سنگین گناہ کیا ہوگا۔ تم سے لگتا ہے کوئی بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، میں نے تو ایسا کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ ابھی میں کہنے ہی جا رہا تھا کہ میرے ذہن کے پردے پر میری پہلی بیوی، جس کو مرے ہوئے کئی سال ہو گئے تھے، کی تصویر ابھر کر آ گئی، آئینہ دکھا رہی تھی۔ وہ تمہاری پسند کی لڑکی سے راہ و رسم ختم کروانے کی غرض سے تمہاری ماں نے مجھ جیسی بے سہارا لڑکی کا انتخاب کیا تھا، اور تم اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے مجھے بیاہ کر اپنے گھر لے آئے تھے۔ اس کا احساس مجھے جب ہوا جب تم نے مجھے اپنی زندگی میں شامل نہ کیا اور اس سے بدستور رشتہ قائم رکھا۔ مجبور تھی، بوسیدہ تھی، چھت تھی میری، لیکن سر چھپانے کی جگہ تو تھی، سو خاموش رہی۔ پھر بھی اس کے اصرار پر 3 طلاق دے کر مجھے گھر سے بھی محروم کر دیا۔ تمہاری ماں تماشا دیکھتی رہی، میں غم نہ برداشت کر سکی، کہاں جاتی، دنیا ہی چھوڑ دی۔ جھانک کر تو دیکھو اپنے اندر، جھانک کر تو دیکھو۔ کانٹ لائی ٹو یور سول، کانٹ لائی ٹو یور سول۔ پاگل کے یہ جملے میرے ضمیر کے کانوں تک پہنچ گئے تھے۔ میں ابھی اپنے بکھرے ہوئے اعصاب یکجا کر کے سر اٹھاتے ہوئے اپنے ضمیر کو اپنا مطیع کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ہی رہا تھا کہ وہ پھر بولنے لگا۔ تائب کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اللہ کی نظر میں، توبہ کرو، استغفار کرو۔
اس سے پہلے کہ موت کی ہچکی توبہ کا دروازہ بند کر دے۔ ندامت نجات کا زینہ ہے بھائیوں۔ ریپینٹنس از سالویشن، ریپینٹ اینڈ بی سیوڈ، نیور ٹو لیٹ ٹو مینڈ۔ کبھی وہ اردو میں بولتا تھا اور کبھی انگریزی میں۔ آواز کا اتار چڑھاؤ ایسا تھا جیسے وہ مبلغ ہو یا مقرر اور ایک قصیر مجمع کو خطاب کر رہا ہو۔ اس کا کہا ہر لفظ اس طرح میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے لگا کہ وہ بغاوت پر اتر آیا۔ اعلان جنگ کر دیا اس نے میرے خلاف، ملامت کے تیر برسانے لگا۔ خود ظلم کر کے اپنے کو مظلوم سمجھتے رہے اور چلے تھے پاگل کا بوجھ اٹھانے۔ ابھی میں اپنے بکھرے ہوئے ضمیر کو لگام دینے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ یا حق کہتا ہوا وہ سڑک پار کرنے لگا۔ اچانک تیز رفتار کار نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی بوری ایک لمحے کے لیے ہوا میں معلق ہو کر میرے قدموں کے قریب آ کر پھٹ گئی۔ پاگل مر گیا، پاگل مر گیا، سڑک کے راہگیر چیخ رہے تھے اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہزاروں کی تعداد میں مختلف قسم کے چھوٹے بڑے نکیلے پتھروں کے ساتھ بکھری ہوئی وہ کاپیاں کتابیں دیکھ رہا تھا جس پر براؤن کاغذ چڑھا کر میں نے اپنی گڑیا کا نام بڑی نفاست سے لکھا تھا۔